اس ناول کو شروع کرنے سے پہلے اس کے کچھ حصے پیش خدمت ہیں۔ ساس بہو میں نوک جھونک جاری تھی جب ڈور بیل بج اٹھی۔ دیکھنا پومی، یہ بے وقت کون آ گیا؟ امی پوسٹ مین ہے، یہ لفافہ دیا ہے اس نے۔ ذرا جلدی دیکھو بہو، میرا تو دل ہولنے لگا ہے، یا اللہ خیر ہو۔ لیجئے نئے خرچے، یہاں پہلے ہی مہینہ مشکل سے پورا ہوتا ہے اور اب آخری دنوں میں انہوں نے تاریخ رکھ لی ہے۔ اتنے میں شیما بھی خط پڑ چکی تھی، بڑے خوشگوار موڈ کے ساتھ اماں کے پاس آ بیٹھی۔ اماں، باجی فرا کی شادی ہے، میں تو ضرور جاؤں گی۔ یار زوار، لگتا ہے آج سفر اچھا کٹے گا۔ میں تو ساری ٹرین چھانٹ کر اس جگہ پر آیا تھا، اور دیکھو میرا اندازہ غلط نہیں۔ کیا مطلب ہے بیٹے تمہارا؟ اماں جان گھبرائے سٹ پٹائے اپنائیت بھرے انداز میں بولی۔ مطلب؟ ہاں مطلب کچھ بھی تو نہیں ہے نا عاصم؟ زوار کا انداز ایسا تھا جیسے ٹال رہا ہو۔ اتنے میں ٹرین چل پڑی اور اماں جان پیلی رنگت دھڑکتے دل کے ساتھ آیات کا ورد کرنے لگی۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں جو ناول آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یہ آپ کو بہت بہت زیادہ اچھا لگے گا۔ بہت مزہ آئے گا آپ کو یہ ناول سن کر۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لیجئے، کمنٹ اور لائک بھی ضرور کر دیجئے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں اس خوبصورت سے ناول کی طرف جس کا نام ہے ایک ہم سفر اچھا لگا۔ بہو بیگم، میں کب سے کہہ رہی ہوں بچے کے دماغ میں خشکی ہو گئی ہے، مجھ سے نسخہ لے لو اور بنا کر دے دو اسے۔ اماں بیگم، ان کے دماغ میں نہیں مزاج میں خشکی ہے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں۔ میں تو جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی ہوں تب سے یہ ایسے ہی ہیں۔ تمہیں دیکھ کر ایسا ہو گیا ہوگا۔ میرا بچہ تو اتنا ہنسمکھ زندہ دل تھا، جہاں بیٹھتا تھا رونق لگ جاتی تھی۔ ساس بہو میں نوک جھونک جاری تھی جب ڈور بیل بج اٹھی۔ دیکھنا پومی، یہ بے وقت کون آ گیا ہے؟ بہو نے بیزاری کے عالم میں بچی سے کہا کہ اس وقت بڑی نند ساجدہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، اور اماں بیگم بھی اسی امید پر سراپا کان بنی دروازہ کھولنے کی منتظر تھی۔ امی پوسٹ مین ہے، یہ لفافہ دیا ہے اس نے۔ پومی نے لفافہ لا کر اپنی امی کو تھمایا، پھر اپنی بال اٹھا لی۔ ذرا جلدی دیکھو، میرا تو دل ہولنے لگا ہے، یا اللہ خیر کی خبر سنانا۔ اماں جان، یہ ہولنا تو آپ کی خاندانی عادت ہے، کیا عورتیں کیا مرد سب کے اتنے سے دل ہیں، بات کوئی ہوئی نہیں اور یہاں دل پکڑ کر بیٹھ کے سب کے سب۔ تمہارے خاندان جیسا پتھر دل تو کسی کسی کے پاس ہوگا، کوئی مر بھی جائے ان کی آنکھ سے ایک آنسو نہ ٹپکے۔ ہم کیوں ہونے لگے پتھر دل؟ بس حوصلے والے لوگ ہیں، حوصلہ مند ہونا کوئی بری بات تو نہیں۔ اب اگر ملی ہوتی نا آپ کے بیٹے کو بھی کوئی چھوٹے دل والی تو پتہ چلتا۔ اب تو بڑی باتیں بناتے ہیں کہ جی خاندان میں اتنی لڑکیاں تھیں اور سب کی سب ان کے پلے پڑنے کو بے تاب۔ کس کا خط ہے اماں جان؟ کمرے سے نکل کر پومی کی چھوٹی پھپھو باہر آئی، ساری لڑائی کو یکسر نظر انداز کر کے خط کے بارے میں سوال کیا۔ پتہ نہیں، یہ تمہاری بھابھی پکڑے کھڑی ہے، کھولتی نہیں، لگتا تو ایسے یوں ہی بند لفافے کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لے گی۔ لے، ایسی بےتابی ہے تو خود کھول لیں۔ بہو بیگم نے کہا ضرور، خط انہیں دیا نہیں۔ تجسس تو بہت تھا کہ جانے کس نے یاد کیا، ورنہ اتنے سالوں سے تو کبھی کوئی خط نہیں آیا۔ لفافہ کھول کر نظر دوڑائی، پہلی ہی سطر پر منہ کڑوا ہوا کہ خط اماں جان کے نام تھا۔ پڑھے بغیر انہیں تھمانے کو جی نہیں چاہا، تیزی سے سطروں پہ نظر دوڑانے لگی۔ خط پڑھ کر اپنی نند شیما کی طرف بڑھایا اور ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، لیجئے نئے خرچے، یہاں پہلے ہی مہینہ مشکل سے پورا ہوتا ہے اور اب آخری دنوں میں انہوں نے تاریخ رکھ لی۔ تاریخ رکھ لی ہے؟ یہ فکرہ اماں جان کو پرسکون کر گیا، ورنہ وہ تو ابھی تک دل پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھیں۔ جی ہاں، خالہ ماجدہ کا خط ہے، شادی ہے ان کی بیٹی کی، تاکید کی ہے آپ سب ضرور آئیں۔ ہاں، اگر ایسا ہی دل اداس ہے ہم لوگوں کے بغیر تو ہمارا کرایہ بھی بھیج دیتی ساتھ میں۔ خالہ ماجدہ اماں جان کی چھوٹی بہن تھیں اور بہو بیگم کو ان سے بھی ایسا ہی انس تھا جیسا کہ اپنی ساس اماں سے۔ ہاں ہاں، تمہارے رشتہ دار تو کرایہ بھیجتے ہیں، صرف کرایہ ہی نہیں، تحفے تحائف کے لیے رقم بھی ادھر سے ہی آتی ہے۔ اماں بیگم نے اپنے منہ کے 4 دانت پیستے ہوئے جوابی حملہ کیا۔ اتنی دیر میں شیما خط پڑھ چکی تھی، بڑے خوشگوار موڈ کے ساتھ اماں کے پاس آ بیٹھی اور بولی، اماں، باجی فرا کی شادی ہے، میں تو ضرور جاؤں گی۔ ہاں تو بیگانی شادیاں بھگتاتی رہنا۔ ہاں، صرف 2 سال ہی تو بڑی ہے یہ فرا تجھ سے، وہ بھی گھر بار والی ہو گئی، تو ہے کہ جان ہی نہیں چھوڑتی، پتہ نہیں کب تک مونگ ڈلے گی میری چھاتی پر۔
ہاں بھائی، جب اپنوں کو خیال نہیں تو غیروں سے کیا گلہ کریں۔ اشارہ بہو کی جانب تھا۔ بقول اماں بیگم، بہو کے خاندان میں یہاں سے وہاں تک لڑکے دندناتے پھرتے تھے، اور بہو بیگم جو ذرا کوشش کرتی تو ایک آدھ قابو تو کر ہی سکتی تھی۔ میرے میکے والے تو مجھے یہاں بیاہ کر پچھتا رہے ہیں، دوسرا رشتہ تو کبھی نہیں کریں گے، بہو نے صاف لفظوں میں کہہ دیا۔ اور بات تھی بھی یہی۔ شیما تو بہت اچھی لڑکی تھی، مگر لوگوں کو اماں جان کی زبان سے ڈر لگتا تھا۔ بزرگ کہہ گئے ہیں رشتہ طے کرنے جاؤ تو لڑکی کو ہی نہیں، لڑکی کی ماں کو بھی دیکھو۔ بس یہاں ماں تک آ کر ہی خرابی پیدا ہو جاتی تھی۔ سب جانتے تھے ان کی عادت کو، اور یہ بھی یقین تھا جہاں بیٹی دیں گی اس کے گھر میں اپنا پیدائشی حق سمجھ کر دخل اندازی ضرور کریں گی۔ اماں پھر چلنا ہے فرح باجی کی شادی پر یا نہیں؟ شیما نے ان کا کاندھا پکڑ کر اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ کتنی بار منع کیا ہے، لونڈوں لپاڑوں کی طرح کندھے پر مت چڑھا کر، چل پیچھے ہٹ کے بیٹھ۔ ابھی جانے نہ جانے کے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ کم وقت، خود ہی خط پڑھ کر بیٹھ گئی، مجھے تو سنایا ہی نہیں۔ بہو تو منہ بنا کر پومی کو آوازیں دینے لگی۔ شیما نے خط سنانا شروع کیا، چونکہ بہن کا خط تھا تو اماں سن سن کر نہال ہوئی جاتی تھیں۔ ادھر خط ختم ہوا، ادھر اعلان کر دیا، میں تو ضرور جاؤں گی، میری بہن تو راہ دیکھ رہی ہے میری، میں اور پومی بھی چلیں گے۔ بہو کو ابھی بھی یاد آیا تھا کہ ان کے 2 عدد جوڑے تو بالکل نہیں رکھے، کہیں پہن کر جانے شو مارنے کا تو موقع ہی نہیں مل سکا۔ اب ان کی نمائش کے لیے شادی سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ تم چلو گی، پیچھے گھر کون دیکھے گا؟ اماں جان کو یہ اعلان سخت ناگوار گزرا کہ بہو ساتھ ہوتی تو پھر اس کی برائیاں کھلم کھلا تو نہیں کی جا سکتی تھیں، اور یہ اماں جان کا پسندیدہ ٹاپک تھا۔ ویسے تو وہ ہر موضوع پر گھنٹوں بول سکتی تھیں، مگر بہو کا ذکر خیر دنوں کے حساب سے ہو سکتا تھا، وہ بھی بغیر کسی تھکاوٹ کے۔ جب آپ، شیما، میں اور پومی چلے جائیں گے تو پیچھے گھر میں دیکھنے کو رہ ہی کون جائے گا؟ آپ کے بیٹے تو ویسے ہی ہر وقت اپنی خانہ داری کے گن گاتے ہیں، اچھا ہے ذرا انہیں بھی موقع ملے گا۔ لو، یہ حال ہے آج کل کی بیویوں کا۔ ایک ہم تھے، مجال ہے جو میاں کو کبھی ہل کر پانی بھی پینے دیا ہو، اسی لیے تو وہ جوڑوں کے مریض ہو گئے تھے۔ بہو نے یاد دلایا۔ شیما نے جو لڑائی کا میدان گرم ہوتے دیکھا تو بات پلٹنے کو بولی، اماں جان، آپ اپنا وہ انگوری کلر کا سوٹ ضرور لے کر جائیے گا، آپ پہ بڑا ہی سجتا ہے۔ کون سا سوٹ؟ واقعی اماں جان کی توجہ ادھر ہو گئی کہ اتنی تعریف جو ہوئی تھی، وہی جو میری امی نے آپ کو پومی کی سالگرہ پر دیا تھا۔ بہو نے جتانے کے انداز میں کہا۔ دیا تھا تو کیا ہوا، ہم مانگنے تھوڑی گئے تھے۔ شیما کی کوشش ناکام ہونے لگی، پومی کو دیکھنے کے خیال سے وہاں سے اٹھ گئی۔ جو ہی بیٹا آفس سے آیا، اماں جان نے خالہ ساجدہ کا خط اسے تھما دیا۔ ٹھیک ہے، آپ اور شیما ہو آئے۔ کیوں؟ میں نوکر ہوں، ملازم ہوں اس گھر کی، میرے لیے ہر خوشی حرام ہے، میں صرف خدمت کے لیے لائی گئی ہوں اس گھر میں۔ سنتے ہی بہو نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اچھا تو سلمہ، تو تم بھی جانا چاہتی ہو؟ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ تنویر نے پھیکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر لا کر بیوی کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلتے بھائی، شیما نے تنویر سے کہا۔ نہیں، مجھے آفس سے چھٹی نہیں ملے گی، تم تینوں اور پومی چلے جاؤ۔ ہے کسی مرد کا ساتھ ہونا چاہیے۔ تمہیں پتہ تو ہے تنویر، حالات کس قدر خراب ہیں، اور اس ٹرین میں کتنی بار ڈاکو گھس چکے ہیں۔ تو اماں بھائی بھلا ڈاکوؤں کو روک لیں گے؟ لڑکی میں دیکھ رہی ہوں، اثر لے رہی ہے تو بھی کسی کا، تیری زبان بھی بہت چلنے لگی ہے۔ حملہ بہو پر تھا، جوابی کارروائی یقینی تھی۔ تنویر نے ہاتھ جوڑ کر دونوں پارٹیوں کو خاموش ہو جانے کے لیے کہا، جسے بہو بیگم نے سراسر ظلم قرار دیا اور روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سرگودھا جانے کی تیاری 4 روز کی سر توڑ کوشش کے باوجود آخر کار مکمل ہو ہی گئی۔ ہاں، اماں جان کے دوپٹے کے کناروں پر باریک گوٹا لگنا بھی باقی تھا، جو شیما نے کہا تھا ٹرین میں بیٹھ کر لگا دوں گی، اور اماں جان بار بار تاکید کرتی تھیں، لگا دینا، ایسا نہ ہو ٹرین چلتے ہی رسالے میں سر دے کر بیٹھ جاؤ، میرا دوپٹہ سادہ رہ جائے۔ اس عمر میں یہی شوق؟ سلمہ سر نیچا کر کے مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ اماں نے دیکھ تو لی، کچھ سوچ کر نظر انداز کر گئیں۔ تنویر اسٹیشن پر ساتھ آئے تھے، سامان انہوں نے رکھوایا، سیٹوں پر بٹھا بھی دیا، پھر خداحافظ کہہ کر چلے گئے۔ شیما، سردی کافی ہو رہی ہے، مونگ پھلیاں ہی خرید لو۔ اماں جان کو جو کھڑکی سے جھانکنے پر مونگ پھلیوں والا دکھائی دیا تو شیما سے فرمائش کی، اماں مجھے بڑا ڈر لگتا ہے ایسی ٹرین چل پڑے گی اور میں رہ جاؤں۔ لو بھلا، چپ چپاتے تھوڑی چل پڑے گی، پہلے وصل دے گی، کوئی پتہ نہیں ریلوے والوں کا۔ اماں یہ بھی تو ہو سکتا ہے وصل کے ساتھ ہی چل پڑے، میں دوڑ کر چلنے لگوں اور گر پڑوں۔ توبہ ہے توبہ، بزدلی کی بھی حد ہوتی ہے۔ بہو، یہ لو پکڑو پیسے، تم لے آؤ جا کر۔
क्यों अम्मा, मेरी जान मुफ्त की है। बेटी ने इनकार किया, झट बहू को आगे कर दिया। मर भी गई तो क्या है, दूसरी ले आएंगे। ये तुम्हारी अपनी सोचें हैं बीबी, वरना हम तो ख़ानदानी लोग हैं। बहू को इज्जत समझते हैं, अपनी और कलेजे से लगा कर रखते हैं। हाँ, मगर इसका क्या किया जाए, कलेजा ही पत्थर का है। इससे टकरा टकरा कर बहू बेचारी लहू लुहान हो रही है। जवार के बच्चे, खिड़की से बाहर क्या देख रहे हो? इधर देखो, कैसे मज़ेदार जुमले खटाखट तैयार होकर ख़वातीन के लबों से बरामद हो रहे हैं। यार दफ़ा करो इनकी घरेलू लड़ाई है। जवार इस वक्त किसी चाय वाले की तलाश में था। सर्दी अरूज पर थी। इसने आसिम की बात पर ध्यान नहीं दिया। अम्मी, मैं मूंगफली ले आऊँ? पौमे का दिल भी खाने को चाह रहा था। बेबी, अगर जा ही रही हो तो हमारे लिए 2 कप चाय की भी लेती आना। न जाने क्यों आसिफ का इन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने को दिल चाह रहा था। इसके बाद सुनते ही अम्मा और सलमा ने अपने बाईं तरफ वाली सीट की तरफ देखा। नज़र पड़ते ही आंखों में गुस्सा, कुछ खून सा उतर आया। अम्मा बोली, क्यों मियाँ, तुम्हारी टांगें टूटी हुई हैं जो ज़रा सी बच्ची से चाय मंगवा रहे हो? ज़रा सी कहाँ, अच्छी खासी तो है। आसिफ ने मुस्कुराहट दबा कर कहा, और अब के जवार भी खिड़की से अलग होकर इधर मुतवज्जा हो गया था। क्या कहा? अच्छी खासी? और तुम तो इस हिसाब से बुढ़े खुसट हुए। मेरा मतलब था, समझदार बच्ची है, चाय ला सकती है। इसने इसी अंदाज में वसाहत की जैसे इनकी किसी बात को सुना नहीं। डटा हुआ है अपनी कहीं पर। हम किसी के नौकर नहीं हैं, और तुम्हारे घर में चाय नहीं बनती, यहाँ अगर पी रहे हो। घर हो तो चाय बने, इसने आह भरी। क्या मतलब? नाराज़गी के बावजूद अम्मा जान किस्से कहानियाँ सुनने की शाइक पूछे बगैर रह नहीं सकी। आप हमारी कौन, जो हम आपको बताएं? ऐसा जवाब इन्हें बुरी तरह शर्मिंदा कर गया। तुम जाओ भाड़ में, चाय पियो या जहर, मेरी बला से, मेरी तरफ से तुम गए जहन्नुम में। जवार और आसिम ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। अच्छा, तो ये भी तुम्हारे साथ है? वैसे मैं तो शक्ल देखते ही पहचान गई थी। इनकी हंसी अम्मा जान को जहर लगी। सलमा बेगम भी बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। क्या पहचान गई थी? हमें भी तो बताइए, फिर हम आपको बताएंगे कि घर क्यों नहीं है। जवार ने जैसे लालच दिया था। बुज़ुर्गों से मजाक करते शर्म नहीं आती? सलमा ने कहा। नहीं खैर, अब मैं ऐसी बुज़ुर्ग भी नहीं। अम्मा जान को ये बात पसंद नहीं आई। और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नीली की उम्र की होंगी, वही फिल्म स्टार नीली। आसिम ने अम्मा जान की तरफ देखकर वजाहत की। मुझे लगता है अम्मा बाबा ने तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से घर से निकाल दिया है। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अब ये भी बताएं, आप क्यों निकली हैं? हम तो शादी में जा रहे हैं। अम्मा जान कुछ इतरा कर बोली। उनके फ़िक्रे पर गौर नहीं किया। शादी में? जवाल ने मायने खेज़ अंदाज में आसिम की तरफ देखा, फिर अम्मा जान से बोला, फिर तो जेवर नकदी भी खूब होगी आपके पास। और इसकी बात के साथ ही अम्मा जान को अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ। घबरा कर बहू और बेटी की तरफ देखा। वो दोनों भी खौफसदा नज़र आ रही थी। लड़कों से इनका खौफ छुपा नहीं रह सका। आसिम बोला, यार जवार, लगता है आज सफ़र अच्छा कटेगा। मैं तो सारी ट्रेन छांट कर इस जगह पर आया था, और देखो मेरा अंदाज़ा गलत नहीं। क्या मतलब है बेटे तुम्हारा? अम्मा जान घबराए, सटपटाए, अपनायत भरे अंदाज में बोली। मतलब? हाँ, मतलब कुछ भी तो नहीं है ना आसिम? जवार का अंदाज़ ऐसा था जैसे टाल रहा हो। इतने में ट्रेन चल पड़ी और अम्मा जान पीली रंगत धड़कते दिल के साथ आयात का विर्द करने लगी। कहाँ जा रही हैं आप? जवार ने सलमा से पूछा। बस यही, अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे। बहू का जवाब अम्मा जान को ज़िंदगी में पहली बार अच्छा लगा। इसकी जहानत की पहली बार कायल हुई। बस यहीं तक? लड़कों को जैसे बहुत अफसोस हुआ था। वैसे आप घबराएं नहीं, आपकी शक्ल हमारी एक आपा से मिलती है, इसी वजह से हमें आपसे अपनायत महसूस हो रही है। जवार अपनी सीट से उठकर उनके सामने वाली सीट पर आ बैठा, और आसिम ने भी तकलीद की। तुम सलमा को अपनी आपा ही समझो बेटे। अम्मा जान का अंदाज़ ही बदल गया था। वाह, नाम भी सलमा है, अजीब इत्तफाक है। हमारी आपा का नाम भी सलमा है। दोनों मुस्कुराए तो इन्हें भी मुस्कुराना पड़ा। आप शायद काँप रही हैं। जवार की निगाह शीमा के कांपते हाथों पर पड़ी तो पूछा। जी नहीं तो। इसने हाथ दुपट्टे के नीचे कर लिया। तो क्या लर्ज़े की बीमारी है? आसिम ने हंस कर कहा। कोई और वक्त होता तो अम्मा जान ऐसी बात कहने वाले की जान को आ जाती। अब मौका की नज़ाकत को देखते हुए इन्हें भी आसिम के साथ मुस्कुराना पड़ा। पूरा यकीन था, बज़ाहिर मुहज़्ज़ब दिखाई देने वाले दोनों लड़के डाकू लुटेरे हैं।
جبھی تو پوری ٹرین دیکھنے کے بعد ہمیں ہی تاڑ کر اس ڈبے میں سوار ہوئے ہیں، اور جی میں شکر کر رہی تھی کہ سلمیٰ کی شکل ان کی کسی آپا باجی سے ملتی تھی، اسی وجہ سے بچت ہو جائے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ سلمیٰ نے ہمت کر کے پوچھا۔ ہم وہاں تک جائیں گے جہاں یہ رکے گی، اور آخری اسٹیشن سرگودا ہے، ہم وہیں اتریں گے۔ اوف، تو سارا سفر خراب ہوگا۔ پتہ نہیں انہیں اپنی ان آپا محترمہ سے کس قدر محبت ہے، ان کی وجہ سے ہمیں چھوڑتے ہیں یا لوٹ کر ہی اترتے ہیں۔ پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ سلمیٰ نے پوچھا، اور اماں جان دل ہی دل میں اس کی دلیری کی قائل ہو گئی۔ اپنا تو یہ حال تھا، زبان سوکھ رہی تھی، حلق خشک، پیٹ میں گولے سے اٹھ رہے تھے۔ پکا یقین تھا یہ جو جیکٹیں چڑھا رکھی ہیں نا ان دو مصیبتوں نے، ان میں اسلحہ چھپا رکھا ہے، ذرا جو مزاج کے خلاف بات ہوئی جان سے مار دیں گے اور زیور لے کر فرار ہو جائیں گے۔ پڑھنا لکھنا بے وقوف لوگوں کا کام ہے، چائے تو پلائیں ذرا مجھے۔ زوار کو خیال آیا تھا اتنے سامان کے ساتھ لدے پھندے جو اس سوار ہوئے ہیں، چائے کھانا وغیرہ بھی ضرور ہوگا ان کے پاس، اور خیال غلط نہیں تھا۔ سلمیٰ اس بات میں سر ہلا کر اٹھنے لگی، تبھی اس نے روک دیا اور بولا، آپا آپ بیٹھی رہیں، مس آپ زحمت کریں۔ وہ شیما سے مخاطب تھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ حکم کی تعمیل کو اٹھی، ساتھ ہی کانپتی سی آواز میں اماں سے بولی، دوپٹے پر گوٹا مجھ سے نہیں لگے گا، آپ کو نکال دیتی ہوں، خود ہی لگا لیں۔ کیوں؟ آپ سے کیوں نہیں لگے گا؟ یہ بھی کوئی مشکل کام ہے؟ لگتا ہے اماں نے کچھ نہیں سکھایا آپ کو، سارا دن پلنگ توڑتی ہیں۔ ڈاکو کی ڈانٹ شیما کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر گئی۔ کیا خبر زیادہ غصہ آ جائے اور دھائیں سے گولی چلاتے، ان کو کس کا ڈر؟ اسلحہ لہراتے فرار ہو جائیں گے۔ ہائے، ہمارے ملک کی حالت اور حکمران ہیں کہ جھوٹے وعدوں پر بہلائے چلے جاتے ہیں۔ عوام کی عزت جان و مال نہ سفر میں محفوظ ہے اور نہ گھر میں۔ کیا سوچنے لگیں؟ چائے پلائیں اور نکال لیں دوپٹہ۔ شیما نے دل ہی دل میں اس کے جلد مرنے کی دعا کرتے ہوئے کپوں میں چائے انڈیلی اور بڑی تمیز سے پیش کرنے کے بعد سوٹ کیس کھول کر اماں جان کا دوپٹہ گوٹا نکالنے لگی۔ تو یہ اماں بیگم کا اٹیچی کیس ہے، عاصم نے بھاری سی آواز میں کہا۔ اماں بیگم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، سارا زیور اسی میں تو رکھا تھا، اپنی ماں کی نشانی 2 عدد کڑے بھی وہ ساتھ لیتی آئی تھیں۔ جی چاہا ابھی اسی وقت خوب زور کا ہاتھ رسید کریں عقل کی اندھی شیما بی بی کو، بھلا کیا ضرورت تھی دوپٹے گوٹے کا ذکر چھیڑنے کی؟ اب میری خیر نہیں، سلمیٰ تو بچ جائے گی، اس کی شکل ان کی بہن سے ملتی ہے، مجھے کس حساب سے چھوڑیں گے یہ؟ ہاں بھائی، یہی سوٹ کیس ہے اماں جان کا، بس ہم غریب سے لوگ ہیں، زیور پیسہ تو کوئی ہے نہیں، 2-4 جوڑے ہمسایوں سے ادھار لے کر اپنے اپنے سوٹ کیس تیار کیے ہیں اور شادی بھگتانے چل پڑے ہیں۔ ہم نے تو کرائے کے لیے رقم بھی ادھار پکڑی ہے۔ اور اماں کا جی چاہا بہو کو سینے سے لگا کر منہ چوم لیں، اپنی تمام پچھلی زیادتیوں کی معافی مانگ لیں۔ ایسی بہو تو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتی۔ میں ہی عقل کی اندھی بے وقوف قدر نہ کر سکی۔ اچھا، اتنے غریب ہیں آپ لوگ؟ دونوں کو شاید افسوس ہوا تھا۔ اماں جان اور بہو نے پرزور انداز میں اس بات میں سر ہلائے، جبکہ شیما کو سامنے رکھا سوئی دھاگا نظر نہیں آ رہا تھا، مارے خوف کے آنکھوں کے آگے پتہ نہیں کیا ناچ رہا تھا۔ سیما بیٹھ جاؤ، اب کیا تلاش کر رہی ہو؟ سلمیٰ چاہتی تھی وہ جلدی سے سوٹ کیس بند کرتے۔ بھابھی سوئی دھاگا نہیں ملتا، اس نے منمنا کر کہا۔ تو سلمیٰ کو اٹھنا پڑا، سیٹ سے اٹھ کر چوری چوری نگاہ ادھر ادھر ڈالی، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب خوش و خرم ایک دوسرے سے خوش گپیاں کرتے ہوئے، کسی کو پتہ ہی نہیں یہاں ڈاکو گھسے بیٹھے ہیں، ذرا دیر میں سب کو لوٹ کر دفان ہو جائیں گے۔ کیا ہوا؟ آپ سوئی دھاگا کہاں پر تلاش کر رہی ہیں؟ زوار اس کی نظروں کے تعاقب میں تھا، وہ جلدی سے اطراف سے نگاہ ہٹا کر سوٹ کیس میں جھانکنے لگی اور سوئی دھاگا نکال کر جلدی سے بند کیا۔ یہ چوڑیاں کیا تانبے کی ہیں؟ زوار نے اماں جان کے بازوں میں 6 سونے کی چوڑیاں دیکھی تو بظاہر سرسری انداز میں پوچھنے لگا۔ اماں جان کے لبوں سے بے اختیار ہائے نکل گئی۔ سلمیٰ بولی، یہ ہماری پڑوسن کی ہیں اور آپ کا اندازہ تھوڑا غلط ہے، تانبے کی نہیں پیتل کی ہیں۔ وہ تو کہہ رہی تھی سونے کی لے جاؤ، ہم نے کہا سفر کا معاملہ ہے، کہیں ادھر ادھر ہو جائیں تو ہم غریب لوگ کہاں بھرتے پھریں گے، سارا زیور آرٹیفیشل ہی رکھا ہے۔ بہت برا کیا آپ نے، عاصم جیسے خود سے مخاطب ہوتا۔ اور یہ تو اتنا خوش ہوئیں، جھوٹ چل گیا، انہوں نے ہمارے کہے پر اعتبار کر لیا ہے۔ چائے کافی اچھی بنی ہوئی ہے، زوار نے تعریف کی۔ اور لے لو بیٹا،
اماں جان کے لہجے میں زمانے بھر کی شفقت تھی۔ کیوں نہیں، ضرور لیں گے، مگر کھانا کھانے کے بعد۔ کھانا بھی بہت ہے ہمارے پاس، ضرور کھاؤ۔ کیوں نہیں بزرگ خاتون، ہم آپ ہی کا کھانا کھائیں گے، انکار کر کے دل توڑنا ہماری عادت نہیں۔ اے شیما، تم کیا منہ اٹھائے بیٹھی ہو؟ کھانا نکال کر دو بھائیوں کو۔ بھائی کا لفظ سن کر زوار کا منہ کڑوا ہو گیا۔ کتنی اچھی لگ رہی تھی یہ ڈری سہمی سی لڑکی۔ امی جب بھی شادی کا ذکر چھیڑتی وہ ٹال جاتا۔ وہ چہرہ جو دل میں تھا، جس کی تصویر اس نے بڑے پیار سے ڈھالی تھی، کہیں ملتا ہی نہ تھا۔ مگر یہ لڑکی، اسے شیما کو دیکھ کر حیرت بھی ہو رہی تھی اور مسرت بھی۔ یہ تو اس کے خیالات کے عین مطابق تھی۔ ناک نقشہ، خوبصورت انداز، بس مسکراہٹ اس وقت گئی تھی۔ اور یہ بات بھی سچویشن کے عین مطابق تھی۔ بھلا یہ بھی ممکن ہے کہ دو ڈاکو آپ کو لوٹنے کے لیے سر پہ موجود ہوں اور آپ حسین مسکراہٹ لبوں پر سجائے شرمائے لجائے سے بیٹھے ہوں۔ کہاں رہتی ہیں آپ آپا جان؟ زوار شیما کی وجہ سے مکمل ایڈریس معلوم کرنا چاہ رہا تھا۔ سلمہ نے جھٹ ایڈریس بتا دیا۔ اور اس دوران جو شاباشی بہو کے لیے اماں بیگم کی نگاہوں میں تھی، اس نے لڑکوں کو سمجھا دیا کہ ایڈریس غلط ہے۔ کچھ غلطی ہو گئی ہے ہم سے، زوال نے عاصم کے کان میں کہا۔ کیسی غلطی؟ وہ سمجھا نہیں۔ یہ لڑکی میری آئیڈیل ہے۔ مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ عاصم سن کے اچھل پڑا۔ آہستہ ذلیل تینوں بھی متوجہ ہو گئیں تو زوار کو ڈانٹنا پڑا۔ کیا ہوا بچوں؟ اماں بیگم ان کی خوشی پر کچھ اور بھی ہراساں ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں ناہن جاروں نے کیا ترکیب ڈالی ہے۔ کچھ نہیں آنٹی، ہماری آپس کی بات ہے، زوال نے بڑی سعادت مندی اور پیار بھرے انداز میں جواب دیا۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں ٹرین میں، تم لوگوں کو لوٹنے کے لیے ہم غریب ہی نظر آئے ہیں؟ اماں بیگم آخر کہہ ہی بیٹھی۔ بھلا ہم کیوں لوٹنے لگے آپ کو؟ وہ تو صرف ایک مذاق تھا۔ زوار کو زیادہ ہی جلد بازی کا مظاہرہ کر کیا۔ عاصم نے خیریت اب اسی میں جانی کہ یہاں سے کھسک جائے۔ یہ بات جاننے کے بعد لڑکوں نے ان سے مذاق کیا ہے، ان دونوں خواتین کی طرف سے ہر قسم کے تواضع کی توقع کی جا سکتی تھی۔ کیوں مذاق کر رہے ہو بھائی؟ سلمہ اور اماں جان نے حیرت بے یقینی بے بسی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ اصل میں یہ منصوبہ میرا نہیں، میرے دوست کا تھا، دیکھیے اسی لیے تو بھاگ گیا ہے۔ منصوبہ کیسا؟ سلمہ نے پوچھا۔ یہی کہ اچانک ڈاکو بننے کی سوچی ہوگی، بھائی بڑی اچھی تربیت کی ہے اماں بابا نے۔ نہیں، آپ غلط سمجھی ہے آنٹی بیگم، وہ تو اصل میں سلمہ آپا کی شکل میری سلمہ آپا سے ملتی ہے۔ ہم نے سوچا تھا تعارف ہونا چاہیے۔ یہ خیال بھی آیا تھا کہ شاید یہ والی سلمہ آپا بچپن میں والدین سے بچھڑ گئی ہوں، یہ جانتی بھی نہ ہوں، میری رشتہ دار ہوتی ہیں۔ جی نہیں، میرے ساتھ ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، سلمہ بیگم نے اتنا کہہ کر رکھائی سے منہ موڑ لیا۔ بہو کی وجہ سے میں ہمیشہ کسی نہ کسی مشکل میں ہی پھنسی ہوں۔ اماں بیگم کو ابھی کچھ دیر پہلے جس بہو کی ذہانت پہ پیار آ رہا تھا، اب وہ ہمیشہ کی طرح بری لگنے لگی تھی۔ ایک بار پھر ساس بہو کا مارکا ہونے کو تھا۔ زوال تو معافی مانگنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا، سوچا تھا راہ ہموار کیے بغیر نہیں اٹھے گا، مہلت ہی کہاں ملی۔ اماں بیگم نے بہو کو جو کہا تھا، اس کے بعد بہو بیگم کیوں چپ رہتی؟ دونوں میں زبانی جنگ کا آغاز ہوا۔ شیما نے کوئی اہمیت نہیں دی، اب عادی ہو چکی تھی۔ دوپٹہ اٹھایا، گوٹا ٹانکنے لگی۔ پومی نے کھڑکی سے باہر کھیتوں کے سلسلے پر نظر دوڑانی شروع کر دی۔ دیکھیے آنٹی، سنیے باجی، زوال نے دونوں کو متوجہ کرنا چاہا، اس وقت وہ آپس میں مصروف تھیں۔ آپ لڑیں تو نہیں؟ زوال نے اماں بیگم کا ہاتھ پکڑا تو انہوں نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر پہ رسید کر دیا اور چلائیں، آوارہ بدماش، تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ ہائی دیکھو تو دیدہ دلیری اکیلی عورتوں کو دیکھ کر شیر ہو رہا ہے۔ یہاں کسی غلط فہمی میں مت رہنا، اب تک تو ہم ڈاکو سمجھ کر لحاظ کر رہی تھی، اب جوتیوں سے خاطر کریں گے۔ سلمہ بیگم بھی ایک بار پھر ساس کی حمایتی بن گئی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ باقی مسافر متوجہ ہونے لگے، تب عاصم نے آ کر زوار کو بازوں سے پکڑ کر کھینچ لیا اور بولا، تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تایا جان کے ہاں اگر ہم مردہ حالت میں پہنچ گئے تو شادی والا گھر ماتم والے گھر میں بدل جائے گا۔ یار عجیب خواتین ہیں، ان سے زیادہ عجیب تو تم ہو، انجانی لڑکی پر عاشق ہوئے جا رہے ہو، کیا پتہ پہلے سے منگنی شدہ ہو۔ خدا نہ کرے یار، تم ایسی منحوس باتیں مت کرو۔ میں نے تو پکا فیصلہ کر لیا، اسی سے شادی کروں گا۔ اگر ایسا ارادہ تھا پہلے بتاتے، خواہ مخواہ میں ہم ڈاکو بن بیٹھے، اب تو رشتہ ملنا بڑا ہی مشکل ہے۔ شکر ہے تم نے ناممکن نہیں مشکل کا لفظ استعمال کیا۔ ویسے یار مجھے سمجھ نہیں آتی اتنی معصوم لڑکی ان دو طوفانوں کے ساتھ کس طرح رہ رہی ہے۔ تمہارے انتظار میں اسے یقین تھا
ایک روز تم آؤ گے، اسے ان طوفانوں سے نکال کر لے جاؤ گے۔ عاصم نے طنز بھرے انداز میں کہا تھا۔ زوال نے جیسے سنا نہیں، پرشوق نگاہیں دوپٹے پر گوٹا ٹانگتی شیما پر تھی۔ زیادہ گھور گھور کر مت دیکھو، وہ جو اس کی اماں بیگم ہیں، انہوں نے دیکھ لیا ہمیں چلتی ٹرین سے اترنے پر مجبور کر دیں گی۔ اور اس کی بھابھی نے بھی صاف کہا ہے، کسی بھول میں مت رہنا، اب تک صرف ڈاکو سمجھ کر لحاظ کر رہی تھی۔ نام بھی پیارا ہے، شیما، اور شیما زوار کتنا اچھا لگتا ہے۔ ہوش کرو، مجھے اب تمہاری طرف سے فکر ہونے لگی ہے۔ اور آج مجھے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے عشق واقعی فضول چیز ہے۔ ابھی پتہ نہیں کتنے مزے مزے کے کھانے ہم ان کے ساتھ کھاتے، تمہاری جلد بازی نے کام خراب کر دیا۔ تمہیں کھانے کی پڑی ہے، کوئی مناسب ترکیب لڑاؤ۔ سچ میں شیما کا اتا پتہ معلوم کرنے کو بے چین ہوں۔ ایسا کرتے ہیں، یہ جو چھوٹی بچی ہے اس سے دوستی کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، ترکیب تو اچھی ہے، اس کی امی اور دادی اسے ہمارے پاس آنے نہیں دیں گی۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ زوار بے چین تھا۔ تو پھر کرو کوششیں، یاد رکھو جوتے صرف تم کھاؤ گے، میں اس کام میں حصے دار نہیں بن سکتا۔ تم ہو ہی بے مروت۔ زوار اتنا کہہ کر کھڑکی سے باہر دیکھتی پومی کی طرف دیکھنے لگا، کب اس کی توجہ اس کی طرف ہو اور اشارہ کر کے بلایا جا سکے۔ پومی تو متوجہ نہیں ہوئی، دوپٹے گوٹے سے نظر ہٹا کر جو ایک سہمی سی نگاہ شیما نے ڈرتے ڈرتے ادھر ڈالی۔ خطرناک لڑکے کی نگاہ اپنی معصوم بھتیجی پر لگی دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا۔ ہائے بھابھی کہہ کر دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ کیا ہوا؟ دونوں خواتین ایک ساتھ متوجہ ہوئیں۔ وہ پومی کو گھورے جا رہا ہے۔ کون؟ سلمہ نے تیز سی نگاہ اطراف میں ڈالی، پھر زوار پہ جا کے رک گئی۔ مجھے تو لگتا ہے لڑکے واقعی خطرناک ہیں، ڈاکو نہیں تو اٹھائی گیرے، چور، بدماش، لٹیرے وغیرہ، انہی میں سے کچھ ہے۔ اماں بیگم نے ڈرنے کے باوجود دانش مندی کے مظاہرے کے دوران آنکھوں کو گھمانا اور ٹھوڑی پر انگلی رکھنا ضروری سمجھا۔ تو اور کیا، مجھے بھی کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے۔ کیا خیال ہے ہم جگہ نہ بدل لیں؟ اب جو اسٹیشن آئے تو اتر کر کسی اور ڈبے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنا سامان ساتھ ہے، پتہ نہیں ٹرین کتنی دیر ٹھہرتی، یہ کام بڑا مشکل ہے۔ بہو تم ذرا پوچھ کر تو آؤ اس ناہن جار سے، آخر چاہتا کیا ہے؟ جی وہ تو ضرور ہی بتا دے گا، اور میں کیا ایسی ہی فالتو رہ گئی ہوں جو راہ چلتے بدماشوں سے مذاکرات کرتی پھروں؟ نہیں تو نہ صحیح، اماں بیگم کو اپنی بات کی نامعقولیت کا کچھ احساس ضرور ہوا تھا، جبھی تو بس اتنا کہنے پر اکتفا کیا اور پومی کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ لگتا ہے ان لوگوں کو کچھ شک ہو گیا ہے، زوار کے بچے تو ضرور مار کھائے گا۔ اور دیکھ تو اماں بیگم کے ہاتھ کیسے وزنی سے ہیں۔ اماں بیگم کے ہاتھ تم دیکھو، میں تو شیما کے ہاتھ دیکھ رہا ہوں، کتنے نازک اور پیارے ہیں۔ مگر یار ان ہاتھوں کو تھامنے سے پہلے وزنی ہاتھوں کے چھاپے چہرے پر لگوانا ضروری ہی سمجھو۔ مجھے تو لگتا ہے آج تو اپنے ساتھ ساتھ میری بھی عزت افزائی کروانے کے موڈ میں ہے۔ اب ادھر دیکھنے کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے ختم کر دے، آرام سے بیٹھ جا۔ جب چوٹ دل پر لگے پھر آرام محال ہو جاتا ہے میرے احمق دوست، اور جب چوٹ چہرے پر لگے تب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ راہ عشق میں ایسے مرحلے تو آتے ہیں، زوال نے لاپرواہی سے کہا۔ یعنی اب آپ کے لیے عزت بے عزتی کوئی معنی نہیں رکھتی؟ بے عزتی والی کیا بات ہے؟ ساس بھی تو آخر ماں کی جگہ ہوتی ہے، ہم ماں سے مار کھا کر بھی کبھی بے عزتی محسوس کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کے، انہیں علم بھی نہیں، ادھر آنن فانن انہیں ساس کے عظیم رتبے پر بھی فائز کر دیا گیا ہے۔ طنز کی ضرورت نہیں، میری دعا ہے تمہیں بھی جلد ہی کسی سے عشق ہو جائے، پھر تم کلیجہ تھام کر مجھ سے کہو کہ ہائے دل۔ اب اتورا ہو بد دعاؤں پر، ہو ڈوبے ہو تو چاہ رہے ہو میں بھی ڈوب مروں؟ بس میں نے ایک باری گھور کر دیکھا تھا، دوبارہ پومی پر نظر ڈالنے کی جرت نہیں ہوئی لفنگے کو۔ اماں بیگم نے گردن اکڑا کر بہو اور بیٹی کو مخاطب کیا۔ یہ آخر کیوں گھور رہا تھا پومی کو؟ کہیں بچے اٹھانے والے گروہ سے تو تعلق نہیں؟ شیما کی بات پر دونوں نے اس بات میں گردن ہلائی اور بولی، خود ہمارا بھی یہی خیال ہے، آج کل ایسے لوگ بن ٹھن کر نکلتے ہیں تاکہ کسی کو شبہ بھی نہ ہو سکے۔ اب دیکھ لو، شکل کیسی اچھی، کپڑے بھی قیمتی ہیں منحوس کے، دیکھ کر کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایسا ذلیل کام کرتا ہوگا۔ بھابھی دانت پیس پیس کر ادھر نہ دیکھیں، مجھے تو پہلے ہی بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ اے شیما حوصلے سے کام لو، تمہاری شکل دیکھ کر میرے رہے سہے اور سان بھی خطا ہو رہے ہیں۔ وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے ساجدہ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کا فیصلہ کیا تھا؟ اگر میں نہ ہوتی تو کون سی شادی ٹل جانی تھی، اور ماجدہ نے بھی کیسے لکھ دیا کہ جی ضرور آئیے گا، نہ آئے تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ ماجدہ خالہ کو کیا پتا تھا ہمیں ایسا سفر کرنا پڑ جائے گا، شیما نے سمجھانا چاہا۔
وہ تمہاری بات درست ہے، کسی کو یوں مجبور نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں، مجبور کر کے رکھ دیتے ہیں دوسروں کو، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ اللہ خیر رکھے، تمہاری شادی کروں گی تو سب رشتہ داروں کو کارڈ ڈال دوں گی، جس کی مرضی چاہے آئے، جس کا نہیں دل نہ آئے، کوئی ضد، کوئی ناراضگی، دھمکی نہیں دوں گی اس ماجدہ کی طرح۔ امی امی ابھی ڈاکو انکل نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا ہے۔ پومی نے یہ کہتے ہوئے دادی کی گود سے اترنا چاہا۔ ہے بلایا ہے اس نے؟ تینوں چونک کر زوار کی طرف دیکھنے لگے۔ انجان بند کر عاصم سے باتیں کرنے لگا۔ میں جاؤں ڈاکٹر ڈاکو انکل کے پاس؟ پومی نے اب کے دادی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ خبردار، جو تم ادھر گئی، پتہ بھی ہے بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے، سلمہ نے بیٹی کو تفصیل سے بتایا۔ اچھا پھر میں نہیں جاتی۔ پومی شیما کے برابر بیٹھ گئی، مگر توجہ ڈاکو انکل کی طرف ہی رہی کہ دیکھیں دوبارہ بلاتے ہیں یا نہیں۔ مگر زوار جان چکا تھا اس کے بلانے پر بیبی نے ان تینوں کو بتایا تھا، اس لیے دوبارہ نہیں بلا رہا تھا۔ امی امی ڈاکو انکل مونگ پھلیاں کھا رہے ہیں، میں بھی کھاؤں گی۔ دیکھو تو اس لڑکی کی عقل، دادی نے غصے میں ایک ہاتھ جڑا، پھر بولی، اگر اس کے پاس مونگ پھلی مانگنے جاؤ گی تو وہ تمہیں کھا جائے گا۔ ویسے بہو، مونگ پھلیوں کو تو میرا بھی بڑا ہی دل چاہ رہا ہے، ایسی بلا کی سردی ہوا اور مونگ پھلیاں نہ پوں تو یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟ تمہیں چاہیے تھا دوسرے سامان کے ساتھ مونگ پھلی بھی رکھ لیتی۔ ابھی کوئی اسٹیشن آئے گا تو کتنے ہی مونگ پھلی بیچنے والے آ جائیں گے، آپ ان سے خرید لیجیے گا۔ لو بھلا، کچی پکی مونگ پھلی بھلا کھانے کے قابل ہوتی ہے؟ گلا بیٹھ جائے گا، شادی والے گھر میں بیمار پڑی رہوں گی۔ تو آپ نے کون سے وہاں بیاہ کی گیت گانے ہیں؟ تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ گلا خراب کر کے بیٹھ جاؤ۔ میں تو ہر دم اللہ سے اپنی صحت کی دعا کرتی رہتی ہوں، جانتی ہوں بیمار پڑ گئی تو سنبھالنا کس نے ہے؟ اب یہ صاف بہو پہ طنز تھا۔ جواب میں سلمہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، اللہ رکھے میرے میکے والوں کو، میں تو جب بھی بیمار پڑی مجھے انہوں نے ہی سنبھالا، ادھر تو کسی کو توفیق ہی نہیں۔ یہ ٹرین کیوں رک گئی؟ یہاں تو دور دور تک کوئی اسٹیشن نہیں ہے۔ شیما نے یہ کہتے ہوئے شیشہ اٹھا کر باہر جھانکا، اندھیرا بڑھتا تھا۔ یہ کوئی جنگل بیابان سی جگہ تھی، آبادی کے آثار کہیں نہیں تھے۔ پچھلے دنوں اسی ٹرین میں ڈاکہ پڑ چکا ہے۔ سنا ہے ڈرائیور نے اسی طرح گاڑی ویران سی جگہ پر کھڑی کر دی تھی، ڈاکو آئے، مسافروں کو جی بھر کر لوٹا، اور یہ جا وہ جا۔ اماں جان نے اخباری خبر سنا کر دونوں کو ہراساں کر دیا۔ باقی کے مسافروں میں بھی بے چینی پھیل چکی تھی۔ ہر شخص دوسرے سے ٹرین رکنے کا سبب پوچھ رہا تھا۔ کھڑکیوں دروازوں سے کئی سر باہر نکلے ہوئے تھے۔ اللہ رحم کرے، حالات بڑے خراب ہیں، اسی قسم کی کئی صدائیں ابھر رہی تھیں۔ تنویر بھائی سے کتنا کہا ساتھ چلیں، مگر نہیں مانے۔ شیما نے خوفزدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھ کر کہا، کیوں، وہ ساتھ آ جاتا کیا ٹرین یہاں نہ رکتی؟ اماں بیگم نے اپنے خوف پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے ڈانٹا۔ اتنے میں زوار اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے قریب سے گزر کر دروازے کی طرف جانے لگا، تب پومی نے پکارا، یہ ٹرین یہاں کیوں رک گئی ہے ڈاکو انکل؟ ڈاکو انکل؟ اس نے گھبرا کر پہلے بچی کی طرف پھر مسافروں کی طرف دیکھا۔ شکر ہوا جو کسی نے پومی کی بات سنی ہی نہیں، خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ پومی، اگر اب تم نے اس لڑکے سے کوئی بات کی تو میں تمہیں ٹرین سے باہر پھینک دوں گی۔ بدتمیز ضدی لڑکی، کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کوئی بات نہیں کرنی ان لوگوں سے۔ ایسی سخت ڈانٹ کے بعد منہ بنا کر خاموش بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد کسی ڈاکو کے آئے بغیر ہی ٹرین چل پڑی۔ سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اماں جان، سرگودا آنے میں تھوڑی ہی دیر ہے، میرا خیال ہے سامان اتار کر دروازے کے سامنے رکھ لیا جائے۔ شیما کے مشورے کو سلمہ نے سراہا۔ اماں بیگم نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، سفر خیر خیریت سے کٹ گیا، خدا کا شکر ادا کرو، اب ہولنے ہولانے کی ضرورت نہیں۔ سرگودا ٹرین کا آخری اسٹیشن ہے، وہاں ہم اطمینان سے اتر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کوئی ہمیں ریسیو کرنے بھی آیا ہوگا یا نہیں۔ سیما کو نئی فکر نے ستایا، ہم نے کوئی بتایا تھوڑی ہے کہ کس روز آئیں گے، اب اتنے تو فارغ ہیں نہیں کہ روز اسٹیشن پر حاضری دیا کریں۔ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ رات کافی ہو گئی ہے، اندھیرا ہوگا، مشکل ہوگی۔ کوئی مشکل نہیں ہوگی، سرگودا کوئی ایسا بڑا شہر نہیں ہے، پھر مجھے ماجدہ کے گھر کا اچھی طرح علم ہے۔ اماں آپ نے دھیان نہیں دیا، یہ دونوں بدماش بھی سرگودا جا رہے ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے خوف پہ قابو پایا ہے، بار بار میری توجہ ان کی طرف نہ دلاؤ، پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں۔ پومی کو آخر کس لیے اشارے کر رہے تھے؟
मैं तो सोच रही हूँ सरगोदा स्टेशन पर कोई पुलिस वाला नज़र आए तो इससे बात करूँ। छोड़ें अम्मा, दफ़ा करें। ऐसे लोगों को तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं कहते, उल्टा हम ही किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। दोनों ने समझाया और आखिर मना भी लिया। यार अब तो मंजिल आने वाली है, मुझे इसका अता पता भी मालूम नहीं हो सका। लड़ाना कोई तरकीब। रोते क्यों हो यार, ये तो पता चल गया है ये लोग सरगोदा ही जा रहे हैं कि अब ट्रेन ने किसी और स्टेशन पर नहीं ठहरना। हाँ मगर सरगोदा ये किसी शादी में शिरकत के लिए ही जा रहे हैं, अपना घर तो जाने की शहर में है। पता नहीं अपना घर है भी या किराए के घर में रहते हैं। आसिम मुस्कुराए। माशाल्लाह किस कदर बामौका खूबसूरत मजाक करते हैं आप। जवार को इसकी मुस्कुराहट एक आंख नहीं भाई थी। ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं। सरगोदा जाकर जब ये लोग ट्रेन से उतरकर किसी रिक्शे टैक्सी में सवार होंगी तो हम पीछा करेंगे। यार इन अम्मा बेगम बहू साहिबा की आंखें बड़ी ही तेज़ हैं, इन्हें मालूम हो गया तो फिर। इश्क करते हो तो डरते क्यों हो। अब तुम्हारे लिए इज़्ज़त बेइज्जती एक बराबर होनी चाहिए। डरता वरता नहीं हूँ मैं तो इसलिए कह रहा था अगर इन्हें पता चल गया तो ज़रूर गलत रास्ते पर हो लेंगी। तुम कोई और तरकीब लड़ाओ। कुछ खुद भी सोच लो, मेरे पास फालतू भेजा नहीं है। जब तेरी बारी आएगी तो मैं हर तरह से हेल्प करूँगा। इसने जैसे लालच दिया। शादी वाला घर मौका की मुनासबत से हंसी आवाज़ों से मामूर था। अफरा तफरी, रौनक, बदहवासियाँ, वो सभी कुछ जो इस मौका पर हो सकता है। माजदा बहन की आमद की इत्तला सुनकर एक पाँव में बहू की चप्पल, दूसरे में रिश्ते की भांजी की हील वाली जूती पहने चली आई। जिसकी नज़र पड़ी एकदम से हंसी छोड़ गई। इन्हें महसूस नहीं हुआ, पहले लपक कर बहन से गले मिली, फिर गिले शिकवे शुरू हो गए। सगी खाला होकर अब आ रही हो, पता भी है यहाँ कोई मेरा हाथ बटाने वाला नहीं। तुम्हें तो सबसे पहले यहाँ मौजूद होना चाहिए था। जो आ गए हैं तो इस पर भी खुदा का शुक्र अदा करो। हम तो आज लुटने लगे थे, क्या पता था कत्ल ही हो जाते। फिर तुम सारी उम्र बहन की याद में आंसू बहाती रहती। ऐसा दुख भरा अंदाज और अल्फाज माजदा बेगम अपनी नाराज़गी भूल गई। दिल पे हाथ रखा और सहम कर बोली, खुदा खैर करे, ऐसा क्या हो गया था तुम्हारे साथ। अम्मा बेगम ने किस्सा सुनाने से पहले हाजरीन पर निगाह डाली। सबके सब ख़वातीन, बच्चे बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ हमतन गोश थे। इतनी अहमियत पाकर गर्दन अकड़ गई। बोली, ज़रा दम तो लेने दो। हाय मेरे तो आसान ख़ता हुए जाते हैं। करीब खड़ी एक नाजुक अंदाम के कंधे पर हाथ रखकर आधा बोझ इस पर मुंतकिल किया और बोली, मुझे कहीं बिठाओ तो, चक्कर पे चक्कर आ रहे हैं। चलो फ़रा के कमरे में चलकर बैठते हैं, वो तो सुबह से शीमा के इंतज़ार में है। और यूँ सारा काफ़िला फ़रा के कमरे में पहुँच गया, जहाँ वो माइयों का पीला जोड़ा पहने कुछ लड़कियों के साथ बैठी खुशगप्पियों में मसरूफ़ थी। जो ही खाला भाभी शीमा पर नज़र पड़ी, अरे आप लोग कहकर उनकी तरफ लपकी और खाला के गले लग गई। आराम से आराम से, माँ ने खींच कर पीछे किया। क्या हुआ है खाला जान को। वो घबराई। इतने लोगों में से किसी ने जवाब में कुछ नहीं कहा। हर कोई अम्मा बेगम की जानिब देख रहा था और लब कुशाई का मुंतज़िर था। दास्तान का आगाज़ चाय पीने बिस्किट खाने के बाद हुआ। इस सारे अरसे में शीमा तो खामोश रही। अम्मा और भाभी ने महफिल का रंग देखकर इजाफे किए। उन्होंने पौमी को एक बार इशारे से बुलाया था, जबकि यहाँ 3 बार न सिर्फ बुलाया गया बल्कि एक बार जेब में रखे हथियार की थोड़ी सी झलक दिखाकर इन लोगों को खौफजदा करने की कोशिश की गई। सारे डब्बे के मुसाफिरों को धमकियाँ दी गईं और बहुत गलत ज़ुबान इस्तेमाल की गई। आपा जान, आप लोग सुबह ही सदका दें, मेरा तो सुनकर ही दिल हौल रहा है और आप लोगों पर तो बीती है। पता नहीं क्या हाल होगा। बहादुर हैं जो यहाँ तक पहुँच गई। मुझे तो उठाकर ही लाना पड़ता। माजदा बेगम किस्सा सुनकर ही पसीने में नहा गई थी और जब तक ढोलक नहीं रख ली गई सबकी तवज्जो इन्हीं लोगों की तरफ रही। औरतें कोई ना कोई सवाल कर देती, अम्मा बेगम तवज्जो से सवाल सुनती, तफसील से जवाब से नवाजती। शाम को जब सब इधर उधर हुई तो अम्मा ने माजदा से कहा, अब तुम शीमा की तरफ भी ध्यान दो, मेरी तो नींदें उड़ा दी हैं इसने। सच जब से जवान हुई है मैं चैन से नहीं सोई। आपा इतनी प्यारी बच्ची है हमारी, फ़िक्र क्यों करती हो, ज़रूर अच्छे घर में जाएगी। तुम इसके लिए कहीं बात तो करो। आपा फ़रा की ससुराल काफ़ी बड़ी है और इनके लड़के हैं भी बड़े लाइक फाइक। फ़रा की होने वाली फुप्पो सास से मेरी काफ़ी दोस्ती है, मैं उनसे बात करूँगी। देखो कहीं बात ही बन जाए, शीमा भी फ़रा की ससुराल में ही ब्याही जाए तो मुझे तो खुशी होगी। दोनों की दोस्ती भी है, एक ही ख़ानदान में जाएंगी तो ये दोस्ती और भी बढ़ जाएगी। हाँ साजदा, तुम ज़रूर फ़रा की फुप्पो सास से बात करो। ठीक है आपा, फ़ोन नंबर तो है मेरे पास, मैं आज ही बात कर लेती हूँ। माजदा उठकर चली गई। 20 मिनट बाद वापसी हुई और बोली, मुझे लगता है काम बन जाएगा, बड़ी गुनों वाली खातून है। मैंने शीमा की बात की, कहने लगी आऊँगी।
آپ بچی آؤں گی آپ کے ہاں، آپ کی بہن سے ملاقات ہو جائے گی اور بچی کو بھی دیکھ لوں گی۔ کوئی لڑکا ہے ان کی نظر میں؟ لڑکے کی کیا کہتی ہیں آپا، میں نے بتایا نا ان کے ہاں بہت لڑکے ہیں ماشاء اللہ، اور سبھی اچھے باادب باتمیز بچے ہیں۔ صبح اماں نے شیما کو ذرا تیاری سے رہنے کا کہا، شادی والا گھر تھا، بات چھپ تھی کہاں، ہر طرف ایک ہی شور تھا، فرا کی پھپھو ساس اب اس خاندان کی ایک اور لڑکی ہتھیار لینے کی فکر میں ہے۔ شیما بیچاری کی تو شامت ہی آئی ہوئی تھی، 11 بجے کے قریب پھپھو تشریف لائیں، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ یہ اور بات، یہاں اتنی خواتین بیٹھی ہوئی تھی کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر اسٹور میں بھی بٹھا دیتے تو برا نہیں تھا۔ پھپھو کچھ گھبرائیں مگر پھر مسکرا کر گھبراہٹ پر قابو پا لیا۔ اماں بیگم بڑی خوش اخلاقی سے ملی۔ پھپھو نے کچھ سوالات کیے جن کے جوابات اماں کی طرف سے کم، باقی خواتین کی طرف سے زیادہ آئے اور اکٹھے آئے، اس لیے پھپھو کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، بس بیچاری مسکراتی ہی رہی۔ ہاں شیما انہیں بے حد پسند آئی۔ جاتے ہوئے اماں بیگم کو اپنے بھتیجے کے بارے میں بتایا، بقول ان کے خوبصورت خوبصیرت کماؤ پوت تھا۔ والدہ حیات نہیں تھیں، بیاہنے کی ذمہ داری پھپھو کے سر تھی، اور پھپھو نے کہہ دیا تھا مجھے شیما ہر لحاظ سے پسند ہے اور ہمیں اب زیادہ پرکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اس خاندان میں ایک رشتہ پہلے بھی ہو چکا ہے، ہر طرح سے تسلی ہے۔ وہ اماں بیگم کو آج شام ہی اپنی طرف آنے کا کہہ کر چلی گئیں، اور ان کے جاتے لڑکیوں نے شیما کو درمیان میں بٹھا کر بیاہ کے گیت گانے شروع کر دیے۔ شام کو اماں بیگم، سلمہ اور ماجدہ خالہ پھپھو کی طرف گئیں۔ پومی نے ضد تو بہت کی مگر وہ اسے شیما کے پاس چھوڑ گئی کہ پومی کسی کہاں جا کر ندیدوں کی طرح کھاتی تھی۔ راستے میں ماجدہ خالہ فرا کی ہونے والی سسرال کی تعریفیں کرتی رہیں اور اماں کا دل نہال ہوتا رہا۔ پھپھو تو جیسے انہی کی منتظر تھیں۔ ادھر بیل بجائی، ادھر گیٹ کھولا، وہ بھی کھلے دل کھلی باہوں سے ملی، ہاتھ پکڑ کر ڈرائنگ روم تک لے کر آئیں، چائے آنے تک لڑکے کے بارے میں الف سے لے کر یہ تک بتانے کا قصد کرتی نظر آئیں۔ ایسا اچھا بچہ، اماں تو جھوم جھوم گئیں ان تعریفوں کو سن کر۔ نیم سرکاری بنگلے میں ہے، اپنا گھر ملا ہوا ہے، کئی لوگ رشتہ دینے کو تیار ہیں، اس نے تو سب کچھ مجھ پہ چھوڑ رکھا ہے۔ ادھر چائے آئی، ادھر وہ لڑکا بھی حاضر ہو گیا جس کی نظر ملنا اماں کو بڑا ہی مشکل معلوم ہو رہا تھا۔ صورت پہ نظر پڑی، اماں اور سلمہ بیگم کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ادھر ماجدہ خالہ ایسی پیاری صورت پہ قربان ہوئی جا رہی تھی۔ سلام، آداب۔ زوار بھی ان دونوں کو دیکھ کر گڑبڑا سا گیا تھا۔ تم ہو ان کے بھتیجے؟ اماں کا لہجہ خوش تھا، سلمہ بیگم بھی کچھ بیزار سی تھیں۔ اف خدایا، یہ کیا ہونے لگا ہے میرے ساتھ، منزل اتنی قریب آ کر دھول جا رہی ہے۔ عاصم کے بچے، سب تیرا قصور ہے۔ ان کی نگاہوں کی حیرت اور بیزاری اس سے پوشیدہ تو نہیں رہ سکتی تھی۔ ماجدہ بیگم پھپھو سے کوئی بات کرنے انہیں تلاشتی یہاں سے نکلیں تو زوار نے جھٹ معافی مانگی اور بولا، سلمہ آپا یقین کریں ساری شرارت میرے دوست کی تھی، ہم نہ تو ڈاکو ہیں نہ غنڈے بدماش۔ آپ میرے آفس کا ایڈریس لے لیں، میرے بارے میں مکمل انکوائری کروا لیں، پلیز میری پھپھو کو شرارت کے بارے میں مت بتائیے گا۔ شرارت؟ اماں بیگم نے سر سے پاؤں تلک کڑے تیوروں کے ساتھ اسے گھورا، پھر بولیں، اچھی شرارت تھی، دوسروں کی جان پر بنا ڈالی، آپ کی ادا ٹھہری۔ آنٹی بیگم میں بہت شرمندہ ہوں، حالانکہ میرا قصور تو رتی برابر بھی نہیں، اگر یقین نہیں آ رہا تو میں تایا جان کے ہاں فون کر کے ابھی عاصم کے بچے کو بلواتا ہوں۔ پھر سلمہ بیگم سے مخاطب ہو کر بولا، پلیز آپ سفارش کریں آپا، میں فرا بھابھی کا ہونے والا دیور ہوں۔ آخر کیا رشتہ ہے فرا کے شوہر سے تمہارا؟ سلمہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ شکل و صورت سے واقعی وہ کو ڈاکو لفنگا ہرگز نہیں لگتا تھا۔ سوچا تھا اماں سے کچھ کہنا تو خطرناک ہے، تنویر سے بات کرے گی، پتہ کروائے گی اس کے بارے میں، اگر واقعی اچھا لڑکا ہے تو رشتہ کر دینا چاہیے۔ صادق بھائی میرے تایا کے بیٹے ہیں، میں شادی میں شرکت کے لیے ہی آیا ہوں، تایا جان کے ہاں ہی ٹھہرا ہوا ہوں، وہ تو آج پھپھو جان نے بلوایا تھا کہ کچھ خواتین آ رہی ہیں تو آ جانا۔ اب مجھے کیا پتا کہ یہ تو میرے ہی جاننے والے نکل آئیں گے۔ جاننے والے؟ اماں بیگم نے منہ بنایا، میں تو ٹرین میں بھی معافی مانگنے کا پکا ارادہ کر چکا تھا، آپ کی چھوٹی بچی کو اشارے سے بلوایا بھی تھا، آپ لوگوں نے اسے میرے پاس آنے ہی نہیں دیا۔ ماجدہ بیگم کمرے میں واپس آئیں، حاضرین پر نگاہ ڈال کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی گفتگو کس نہج پر تھی۔ اماں بیگم کے چہرے پر چھائی بیزاری، سلمہ کی خاموشی اور لڑکے کا سر جھکا ہو کر خاموش اداس سا بیٹھنا انہیں بڑا عجیب سا لگا۔ اتنا اچھا لڑکا ہے، شیما کے ساتھ یہی سجے گا؟ یہ سوچ کر چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور بولی، بیٹے تمہیں اس سے اچھا خاندان اور کوئی نہیں ملے گا، کہا جاتا ہے رشتہ کرتے صرف لڑکی ہی نہیں، لڑکی کی ماں کو بھی دیکھنا چاہیے،
اور میری آپا تو ایسی نیک خاموش طبع صلح جو عورت ہیں کہ مثال نہیں ملتی۔ سلمیٰ کو ماجدہ خالہ کی اس بات پر ہنسی آئی کہ اماں کا مزاج دونوں لڑکے ٹرین میں دیکھ ہی چکے تھے۔ مجھے آنٹی بہت پسند آئی ہیں، زوار نے موقع مناسب دیکھ کر کہہ دینا ہی مناسب سمجھا۔ اس سے پہلے کہ جواب میں کوئی کچھ کہتا پھپھو اندر آ گئی۔ جتنی دیر یہ لوگ بیٹھے پھپھو اور ماجدہ خالہ ہی بولتی رہیں، کبھی ایک آدھ بات سلمیٰ بھی کر لیتی، اماں خاموش ہی رہیں۔ سوچ رہی تھی کہ ماجدہ کو کیسے بتائیں یہی تو وہ ڈاکو ہے۔ آخر فرح کے سسرال کا معاملہ ہے، بچی کی بارات سر پر ہے اور ماجدہ وہمی واقع ہوئی تھی۔ اگر اس موقع پر رشتہ توڑنے پر بزید ہو گئیں تو کوئی سمجھا بھی نہیں سکے گا۔ کیا بات ہے آپا، لڑکا پسند نہیں آیا کیا؟ واپسی پر ماجدہ نے پوچھا تو اماں کے کچھ کہنے سے پہلے سلمیٰ بولی، لڑکا تو اچھا ہے، فیصلہ اتنی جلدی تو ممکن نہیں، سوچ بچار کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اور اماں نے بھی بہو کی بات سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ساس بہو کی کبھی نہیں بنی تھی، مگر اب اس سلسلے پر دونوں سر جوڑے بیٹھی تھی۔ گھر میں اماں کے بہت سے قریبی عزیز موجود تھے، مگر وہ یہ بات کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی کہ آتے ہی تو ڈاکوؤں کا خطرناک قصہ سنا چکی تھی۔ اب پچھتا بھی رہی تھی، خواہ میں اتنے اضافے کیے اور انہیں اس قدر وحشی ثابت کر دیا۔ سلمیٰ نے تنویر کو فون کیا تھا، ایڈریس بتا کر کہا تھا جلد ہی ہم اس لڑکے کے کریکٹر کے بارے میں بتائیں، یہاں سب شدت سے منتظر ہیں۔ ادھر زوار کو بھی بے چینی تھی، وہ اور عاصم روزانہ پھپھو کے گھر پہنچ جاتے اور کہتے آپ جا کر ان لوگوں سے ابھی ہاں کروا کر آئیں۔ آخر ایک اندیکھی انجانی لڑکی کے لیے اس قدر بے چینی کیوں؟ قسمت میں ہوا تو ہو جائے گا یہ رشتہ۔ پھپھو اتنے ملازم ہیں آپ کے گھر میں، آپ سارا دن فارغ ہوتی ہیں، اتنا بھی نہیں ہوتا آپ سے کہ جائے نماز بچھا لیں اور میرے لیے دعا کر لیں؟ میرے چندہ، دعا تو میں تمہارے لیے بہت کرتی ہوں، یہ بھی تو پتہ چلے مسئلہ کیا ہے آخر، کیوں اتنے بےتاب ہو رہے ہو؟ انہوں نے تو ابھی تک لڑکی کی تصویر بھی نہیں دی کہ میں سوچتی کہ دیکھ کر دیوانے ہو گئے ہو۔ اصل میں آنٹی اسے لڑکی کی ماں بڑی ہی پسند آئی ہے، کہتا ہے بیٹی بھی ماں جیسی ہی ہوگی، تو بس میں انہی کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ عاصم نے بڑی سنجیدگی سے وجہ بیان کی۔ پھپھو نے توجہ سے بات سنی، اس بات میں سر ہلا کر بولی، واقعی اس میں کوئی شک نہیں، بڑی خاموش طبع سیدھی سادی سی خاتون ہے لڑکی کی والدہ۔ میں داد دیتا ہوں آنٹی آپ کو، کس قدر چہرہ شناس ہیں آپ۔ عاصم ہنس کر بولا تھا، زوار ہنسی میں ساتھ نہیں دے سکا، سوچ رہا تھا ڈاکو کو بیٹی دینے کا امکان کتنے فیصد ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے سوچنے میں کچھ زیادہ ہی دن لگا دیے ہیں۔ عاصم نے جیسے اس کی دل کی بات جان لی تھی، آخر بیٹی کا معاملہ ہے اور ہمیں کون سی جلدی ہے، جتنی تحقیق کرنا چاہتے ہیں کر لیں، کوئی عیب تو ہے نہیں ہمارے بچے میں کہ ہم جلدی سے شادی کر کے چھپانے کی کوشش کریں۔ عیب پیدا ہوتے کون سی دیر لگتی ہے؟ عاصم، تم اگر خاموش نہیں رہ سکتے تو واپس تائے جان کی طرف چلے جاؤ۔ اچھا، تم جو اتنی دیر سے خاموش ہو، کون سا تیر مار لیا ہے؟ ایک تو ہمدردی کرو، اوپر سے باتیں بھی سنو، نہیں تو نہ صحیح لڑکی والوں نے اگر مجھ سے تمہارے بارے میں کچھ پوچھا تو صاف بتا دوں گا۔ کیا بتا دو گے؟ ویسے بھی تمہارے پاس کوئی نہیں آئے گا، تسلی رکھو۔ کیا بات ہے، آپس میں کیوں الجھنے لگے تم دونوں؟ پھپھو، یہ عاصم کا بچہ ہمیشہ میرے بنائے کام خراب کرتا آیا ہے، کیا کر دیا ہے اس نے؟ وہ حیران تھی۔ آنٹی یہ کہتا ہے چلو کسی دن لڑکی والوں کے ہاں چلتے ہیں، اسی بہانے میں شیما کا بھی دیدار ہو جائے گا۔ میں نے کہا اگر انہوں نے تمہارے بجائے مجھے پسند کر لیا پھر کیا ہوگا؟ بس اتنی سی بات پر موڈ خراب ہے، اصل میں بھروسہ نہیں ہے نا اسے خود پر۔ میں نے تو کئی بار سمجھایا ہے اپنی ذات میں اعتماد پیدا کرو۔ خیر اتنا اعتماد تو ضرور ہے، مجھے چھوڑ کر تم جیسی مخلوق کو ہرگز پسند نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے میری نصیحت اثر کر گئی ہے، تھوڑا اعتماد بحال ہوا ہے تمہارا۔ پھپھو منع کریں اسے، میں پہلے ہی بڑا پریشان ہوں۔ یہی تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، آخر تم کیوں پریشان ہو؟ میں تو کہتا ہوں سچ سچ بتا دو۔ عاصم نے مشورہ دیا۔ بکو مت، اس نے آنکھیں دکھائیں، پھر بولا ایسی کوئی بات نہیں ہے پھپھو، بس اس کا جی فضول مذاق کرنے کو چاہ رہا ہے۔ کیا تم اس لڑکی کو پہلے سے جانتے ہو؟ پسند کرتے ہو اسے؟ دیکھو اگر ایسی بات ہے پھر کیا مسئلہ ہے، وہ لوگ اپنی بیٹی کی پسند ٹھکرائیں گے تو نہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے، ان کی بیٹی اتنی بدذوق نہیں ہے۔ عاصم نے ٹھنڈی آہ بھری۔ کیا مطلب؟ تم لوگ واقعی مل چکے ہو اس سے؟ میں نہیں، صرف یہ زوار، یہ تو اس کے کالج کے گیٹ کے سامنے کھڑا رہتا تھا۔ خیر یہ تو میں نہیں مان سکتی، پھپھو نے عاصم کی بات سننے سے ہی انکار کر دیا۔ ہائے، کبھی اتنا ہی باکردار تمہیں تمہاری آنٹی بیگم بھی سمجھیں۔ اس نے ہولے سے زوار سے کہا، وہ صرف گھور کر رہ گیا۔
आंटी आप इनके यहाँ इतनी मरतबा फ़ोन खड़काया करें कि सुन सुन कर उनका दिमाग घूम जाए और वो हाँ करने पर मजबूर हो जाएं। हाँ, और तो जैसे मुझे कोई काम ही नहीं है। मेरे भतीजे सादिक की शादी है, मैं अपनी माजूर सास की वजह से मुस्तकिल तो उधर नहीं ठहर सकी। दिन में एक बार तो जाना होता है, शादी का मौका है, उधर जाने से पहले 100 तैयारियां करनी होती हैं। रिश्ता दे दिया है, किस्मत में हुआ तो हो जाएगा। किस्मत पर इल्ज़ाम मत धरें, ये इंसान के अपने हाथ में होता है। जवाल ने जोश के आलम में कहा। हाँ बिल्कुल, ये अपने हाथ में होता है ना तुम वो सब करते ना मामला इस कदर ख़राब होता। आसिम ने धीमे से कहा। वो सब तुम्हारा किया धरा एक गधे। पप्पो की कोई मिलने वाली आई थी, वो इधर मुतवज्जा नहीं थी, वरना ज़रूर पूछती। ये भी अच्छी है, इससे कर लो। आसिम ने आने वाली को देखकर मशवरा दिया। इससे तुम कर लो, जवाल ने जल कर कहा। सोच लो, कहीं ऐसा ना हो इधर से भी इनकार हो जाए। इसे मैं हथियार लूँ, तुम हाथ मलते रह जाओ। नहीं, तुम कर लो, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। एक बात है, तुम्हें इसको अपनाने से पहले इसके खाविन का खून करना होगा। क्या मतलब? तुम्हें इसके शौहर का कैसे पता है? देखो ना कितना सोना लाद रखा है, यकीनन शौहर वाली है। ओ नज़रबाज। और फुप्पो फरमाती हैं मेरा बच्चा फरिश्ते की तरह मासूम है। आसिम ने एक धप रसीद करने के बाद तपते हुए लहजे में कहा। यार वैसे एक हकीकत है, शीमा मुझे बहुत पसंद है और मैं इसे खोना नहीं चाहता, संजीदगी से बताने लगा। आसिम ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, तुम शीमा को फ़ोन क्यों नहीं कर लेते? इसका हाल दिल सुनाओ। सूरत से लगता था मोहतरमा काफ़ी रहम दिल वाक़ई हुई हैं, मुमकिन है तरस खाकर हामी भर लें। मशवरा अच्छा है, जवार के दिल को लगी ये बात। चल उठ, फिर फुप्पो जितनी देर इस लड़की से बातें कर रही हैं तो फ़ोन कर ले, मैं इधर ही बैठकर पहरा देता हूँ। जो ही फुप्पो वापस आएंगी आवाज़ दे दूँगा। यार ऐसा ना हो ऐन मौका पर तेरी रगे शरारत फड़क उठे और तो मुझे आवाज़ ना दे। नहीं नहीं, बेफिक्र होकर जाओ। जो ही जवार उठ कर गया, आसिम का भी दिल मचलने लगा। आखिर सुने तो सही, ये कहता क्या है? और वहाँ शादी वाले घर में इतने लोग इकट्ठे हुए होंगे, पता नहीं शीमा से बात कर रहा है या किसी और की गुफ्तगू मन को भा गई। यही सब सोचकर वो भी आकर इसके पीछे खड़ा हो गया। जवाल ने देखा तो चेहरे पर नागवारी को कोई तासुर नहीं उभरा। इससे आसिम ने यही अंदाज़ा लगाया कि बात किसी और से हो रही है, और इसका ख्याल गलत भी नहीं था। वो इस वक्त सलमा से बात कर रहा था और आपा कहते ज़ुबान सोखती थी। इधर सलमा कह रही थी, मुझे तो तुम शीमा के लिए हर लिहाज से मुनासिब लगे हो। अम्मा भी तकरीबन राज़ी हैं, मगर जब डाकू होने का ख्याल आता है तो बददिल होने लगती हैं। मगर हम कहाँ से डाकू हैं, आप समझाएं उन्हें। जानती हैं वो भी, मगर दिल में वहम सा बैठ गया, क्या पता वाकई डाकू हो। और मेरी किस्मत, प्यारी आपा, ज़िंदगी में पहली बार कोई लड़की अच्छी लगी थी, वो भी हाथ से निकली जा रही है। सच, अब तो जीने को दिल ही नहीं चाहता। अरे अरे, ऐसी मायूसी की बातें मत करो, मुझे पूरा यकीन है शीमा की भाईजान अम्मा को राज़ी कर लेंगे। वैसे भी इनकार की कोई माकूल वजह तो नहीं है। यहाँ ख़ानदान के सब लोग तो इस यकीन के साथ बैठे हैं कि रिश्ता ज़रूर तय हो जाएगा। वो तो शीमा को तुम्हारा नाम ले लेकर छेड़ते हैं। कितने अच्छे हैं आपके रिश्तेदार। इसने तसव्वुर की आंख से अपना नाम सुनकर शीमा को शर्माते देखा, निहाल होकर रिश्तेदारों की तारीफ़ की। अब इतने भी अच्छे नहीं हैं, जब तुम दूल्हा बनकर आओगे तो खूब दुर्गत बनाएंगे तुम्हारी। अरे आपा, वो मौका तो आए। लगता है इस दिन के इंतज़ार में घड़ियां गिन रहे हो। वो हंसी और इसने भी एतराफ़ कर लिया। फ़रा को जिस रोज़ मायूं बिठाया गया, उसी दिन तनवीर का फ़ोन आया। लड़के के बारे में मुकम्मल छानबीन के बाद हर तरह से तसल्ली ज़ाहिर की गई और कहा गया मुनासिब समझें तो हाँ करके ही आएँ। फिर तो सभी रिश्तेदार अम्मा बेगम के पीछे ही पड़ गए। अब क्या सोच रही हैं, हर तरह से तसल्ली तो करवा ली है आपने। माजदा खाला बहन की खामोशी पर हैरान थी। अम्मा ने मदद तलब निगाहों से बहू की तरफ देखा। जब लड़की के भाई ही राज़ी हैं तो मैं क्या कहूँ। सलमा मुस्कुराई। अच्छा तो फिर ठीक है माजदा, तुम लड़के की फुप्पो को फ़ोन करके बता दो हमें रिश्ता मंजूर है। जिस वक्त माजदा खाला ने फुप्पो के यहाँ फ़ोन किया, जवार और आसिम ताएजान के हाथ थे। फ़ोन अटेंड करने के बाद फुप्पो जैसे तैसे तैयार हुई और पहुँच गई भाई के घर। जाते ही जवार की पेशानी चूम कर खुशखबरी सुनाई। इसने नारा बुलंद किया, फिर बोला, वैसे मुझे तो पहले ही यकीन था वो लोग ज़रूर मान जाएंगे। तो फिर वो कौन था जो मनहूस सूरत बनाए सारा वक्त यही सवाल करता था, वो लोग मान तो जाएंगे ना? आसिम ने मजाक उड़ाया। मंगनी के रोज़ जब लोग शीमा के यहाँ पहुँचे थे तो माजदा खाला बड़े जोश के आलम में उनके करीब ही बैठी किसी खातून को इन डाकुओं का किस्सा इन तमाम इजाफ़ों के साथ सुना रही थी जो अम्मा ने किए थे, और अपने कारनामे सुनकर दोनों हैरान परेशान थे।
ادھر اماں اور سلمہ کی حالت بھی کچھ ایسی تھی، 2-3 بار انہوں نے ماجدہ خالہ کو خاموش کروانے کی کوشش بھی کی، مگر سننے والی خاتون بھی از حد دلچسپی لے رہی تھیں۔ سیما کو لا کر زوار کے برابر میں بٹھائے کیا، اس سے پہلے کہ رسم کا آغاز ہوتا پومی ادھر آ گئی اور انہیں دیکھتے ہی ڈاکو انکل کا نعرہ لگایا، یہ خبردار جو بڑوں سے مذاق کیا، بدتمیز ہو تو۔ اماں بیگم نے پومی کی آواز سے کہیں بلند آواز نکالی تاکہ بچی کے کہے فکرے سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے، اور جلدی سے زوار کو انگوٹھی پہنا دی۔ زوار کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی، اب وہ اعتماد کے ساتھ بیٹھا تھا، کوئی ڈاکو کہے یا چور پرواہ نہیں، اسے لگتا تھا متاع حیات پالی ہے۔ یہ خوبصورت سا ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔